الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے نظام قدرت نے مختص کیا ہے، اس کے ایک جمعے کو ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اور اللہ کے آگے سیدنا ابراہیم کے طریقے کے مطابق، انبیاء کے طریقے کے مطابق اور اپنے آقا و مولا سید کل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سجدہ بجا لانے حاضر آئے ہیں۔ غور کیا جائے تو سال بھر میں یہ 3 لگاتار آنے والا مہینہ سب سے بڑا تہوار ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا تہوار نہیں، کوئی ایسا موقع نہیں جس کے اثرات 3 مہینے تک لگاتار مرتب ہوتے ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ بات شروع ہوئی ذی الحجہ کے پہلے سے، یعنی ذی قعدہ سے، خالی کے مہینے سے۔ خالی، بقرعید اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت بھی دیا ہے، برکت بھی دیا ہے اور اس میں خاص حکم بھی دیا ہے۔ مار کاٹ نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ہتھیار نہیں نکلے گا، امن رہے گا، چین رہے گا، سکون رہے گا، عبادت کا ماحول رہے گا، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری ہوگی، کسی کے حق کو ختم نہیں کیا جائے گا، پامال نہیں کیا جائے گا۔ یہ لگاتار 3 مہینہ چلتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو محسوس نہ ہوتا ہو، لیکن اگر آپ محسوس کریں گے تو آپ کو محسوس صاف صاف ہو جائے گا کہ شریعت نے ان 3 مہینوں کو دوسرے مہینوں سے ممتاز بنایا ہے۔ اور جب لگاتار 3 مہینے تک کوئی حرمت گردش کر رہی ہو تو وہ ایک پیغام دیتی ہے کہ یہ تو بہت بڑا تہوار ہے، یہ بہت بڑا اوکیزن ہے، یہ بہت بڑا موقع ہے کہ 3 مہینے تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رمضان کا اثر 1 مہینے تک، عید کا اثر 1 دن تک، یہ 3 مہینے تک چلنے والا، لگاتار اپنا اثر چھوڑنے والا، اپنا نتیجہ دکھانے والا، یہ کچھ کہہ رہا ہے ہم سے، یہ کچھ ہم سے مخاطب ہے، یہ ہم کو کچھ بتانا چاہتا ہے، یہ ہم کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک بات اور کہ اگر یہ 3 مہینے میں عمومیت ہے تو کچھ خصوصیت والے دن بھی ہیں۔ مثلا پہلی بقرعید سے، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے جو اوکیزن شروع ہوا وہ لگاتار 10 دن تک چلا، اور 10 دن کے بعد پھر جو 11، 12، 13 ایام تشریق آ گئے، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص قسم کا اہتمام کرایا جا رہا ہے۔ تو کل کتنا ہو گیا؟ 13 دن تک لگاتار آپ کو ایک خاص مقصد کے تحت اپنے آپ میں لگائے رکھنا اور اپنے ایک خاص رجحان کے طرف پہنچائے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقصد ہے، کوئی ایجنڈا ہے، کوئی ٹارگٹ ہے، کوئی نشانہ ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے کہ 13 دن تک خصوصی طور پر اور 3 مہینے یعنی 90 دن تک عمومی طور پر۔ اور جب آپ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مومن کی زندگی میں حضرت ابراہیم کی تعلیمات اس قدر مؤثر ہوں، اس قدر پربھاوی ہوں، اس قدر اثر انداز ہو، اسی لیے یہ اتنا بڑا اوکیزن رکھا گیا کہ سیدنا ابراہیم سے تمہارا تعلق استوار ہو۔ اس کی کئی وجہ ہے، میں نے کچھ وجوہات پر روشنی ڈالی بھی ہے، اگر ذہن میں حاضر ہو تو آپ کو یاد ہو گئے کہ وہ سارے وجوہات کون کون سے ہیں۔ ایک وجہ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آج جو قومیں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی ہیں اور گمراہ ہو چکی ہیں، وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کا طریقہ بھلا دیا، حضرت ابراہیم کی تعلیمات بھلا دیا،
حضرت ابراہیم کو انہوں نے بطور النکار تزین کی چیز کے طور پر استعمال کیا اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا. بس تزین ہے کہ ہم حضرت ابراہیم سے اپنا رشتہ جوڑ لیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو جب کوئی تزین کے طور پر حقیقت کو لیتا ہے تو وہ حقیقت سے دور ہو جاتا ہے. حقیقت لاکٹ نہیں ہے کہ گلے میں لٹکا لی جائے. حقیقت کوئی مالا نہیں ہے کہ گلے میں پہن لی جائے. حقیقت کوئی تمغہ نہیں ہے کہ سینے پر لگا لیا جائے. حقیقت عمل میں نظر آنے والی, عمل میں دکھ جانے والی چیز ہے جس کو ہم حقیقت کہتے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی دو بڑے طبقے, ایک تعداد کے اعتبار سے کم ہے لیکن اپنا علم اور اپنے اثرات کے اعتبار سے اور اپنی قوت کے لحاظ سے اپنے آپ کو وہ دنیا کی سب سے طاقتور قوموں میں سے ایک سمجھتا ہے. اور دوسرے عیسائی ہیں جن کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, ان کے اثرات بھی بہت زیادہ ہیں, ان کے امپیکٹ بھی دنیا پر بہت زیادہ ہیں. لیکن ان دونوں کے اندر جو سب سے بڑی کمی آئی وہ تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھلا دینا اور ان کے طریقے کو بھلا دینا, ان کے انداز کو بھلا دینا, ان کی تعلیم کو بھلا دینا, ان کے نشانے کو بھلا دینا. یہ قصور ہوا اور شاید اسی قصور سے بچانا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لگاتار 3 مہینے تک سیدنا ابراہیم سے وابستگی دی گئی تاکہ اس کے اثرات سال بھر مرتب ہوتے رہے. یہ اتنی بات تو ہو گئی. ہم لوگوں نے ایک چیز محسوس کی تھی کہ حضرت ابراہیم سے ہمارا رشتہ تحریر اور تقریر کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے. وہ کیا ہے کہ ہم مومن ہیں, ایمان والے ہیں, مسلم ہیں, ساتھ ساتھ ہم مبلغ بھی ہیں. یاد رکھیے گا آپ کا ایک نام مبلغ بھی ہے. یہ مبلغ کیا ہوتا ہے؟ پہنچانے والا, دینے والا, عطا کرنے والا, جو محروم ہو اس کو دینے والا. جیسے ایک آدمی کو مقرر کیا جائے کہ بھائی دیکھو یہاں بہت ساری مٹھائی رکھی ہوئی ہے, جمعہ کے بعد تم اس کو تقسیم کر دو, اور دیکھو خیال رکھنا کوئی چھوٹے نہیں, تم سب کو دینا. تو آپ کی یہ ذمہ داری بنے گی کہ اتنے بڑے مجمع کو ہم کیسے بانٹیں. تو آپ چند لوگوں کو منتخب کیجئے گئے, بھائی ذرا آپ میری مدد کیجئے, اور یہ شیرنی ہے یہ سب کو ملنی چاہیے. دیکھو بھائی کوئی چھوٹے نہیں, بلا تشبیہ و تمثیل آپ اور ہم اس شیرنی کو تقسیم کرنے والے ہیں جو سیدنا محمد رسول اللہ لے کے آئے ہیں. اور ہم سے آپ سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ تم کو تو ہم تقسیم کرنے کو دیا تھا, تو تم نے خود کھا کے مطمئن ہو لیا کہ ہم کو مل گئی, ہم کھا لیا, ہم پہن لیا, ہم اوڑھ لیا, کام ختم ہو گیا. نہیں, ہمارا ایک کام, اہم کام, بنیادی کام یہ بھی ہے کہ ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ اچھے بنو, نیک بنو, موحد بنو, اللہ کو ایک جاننے والے بنو, رسول اللہ کے اطاعت گزار بنو, بھلائی اور نیکی میں لگو, اور دوسروں تک اس بات کو پہنچاؤ کہ اللہ سب کا ایک ہے, مالک سب کا ایک ہے, اسی نے سب کو پیدا کیا ہے, چاہے کالا ہو یا گورا ہو, نیک ہو یا بدکار ہو, سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ بات تم کو اور ہم کو پہنچانی ہے. مومن ہونے سے صرف کام نہیں چلے گا جب تک کہ ہم مبلغ نہ ہو جائیں. بلاغ, پہنچانا, یہ بہت ضروری کام ہے کہ ہم موقع نکال کے اس کام کو کریں. جی اچھا, بہت سے لوگ تو کر رہے ہیں, آپ بھی ممکن ہے کچھ نہ کچھ کرتے ہو. بہت سے لوگ تقریر کرتے ہیں, بہت سے لوگ کتاب لکھتے ہیں, بہت سے لوگ مضمون لکھتے ہیں, بہت سے لوگ گھوم گھوم کے لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں. تب سوال اٹھے گا کہ جو پہنچانے والا ہے, جو تبلیغ کرنے والا ہے, وہ کیسے بات کو پہنچائے. بات کو پہنچانے کا طریقہ کیا ہوگا, بات کیسے پہنچائی جائے, بات کو کیسے سنایا جائے, حقیقت کو کیسے دیا جائے.
جیسے مٹھائی تقسیم کرنی ہے تو آپ کو سوال ذہن میں اٹھے گا کہ اگر تر مٹھائی ہے تو کیسے لے بھائی، ہاتھ میرا بھی خراب ہو جائے گا، لینے والے کا بھی خراب ہو جائے گا۔ تو مٹھائی دینے کے لیے بھی، شیرنی دینے کے لیے بھی آپ کہیں گے بھائی کوئی پیکٹ ہونا چاہیے، کوئی کاغذ ہونا چاہیے جس میں لپیٹ دیا جائے اور دے دیا جائے، کاغذ کا ایک گتا ہونا چاہیے کہ لینے والا بھی آسانی سے لے اور دینے والا بھی آسانی سے دے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ آپ سے بھی یہ امید کی جاتی ہے کہ آپ نادان کو، جو نہیں جانتا، ضدی کو، غصور کو، لڑ جانے والے کو، گالی بکنے والے کو، تنگ کرنے والے کو، ستانے والے کو، ہٹھی کو ہٹ کرتا ہو، بات سننے کو تیار نہ ہو، اس کو کیسے بات سنائیے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بہت اہم ہے، اور یہ ہر چیز میں ہوتا ہے، ہر معاملے میں ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں بھائی تو آپ وضو کر رہے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو خانے میں بعض دفعہ بغل میں نل ہوتا ہے، تو ایک آدمی ایسا بھی وضو کرنے لگتا ہے جو چھینٹا اڑاتا ہے، اب دوسرا آدمی ذرا ڈر رہا ہے کہ بھائی اتنا چھینٹا اڑا رہا ہے، کبھی کبھی آہستہ سے بولے گا ذرا آہستہ آہستہ بھائی، ذرا ٹھہر کے، ہم بھی وضو کر رہے ہیں، آپ بھی وضو کر رہے ہیں، ذرا آہستہ آہستہ کہ چھینٹ نہ اڑے۔ اور ایک طریقہ یہ ہوگا کہ ہم گردن پکڑ کے اس کو کھڑا کر دیں اور کہیں کہ تم کو وضو کرنا آتا ہے، چلے آئے ہو یا وضو کرنے، وضو کر رہے ہو یا دوسرے کو ناپاک کر رہے ہو، ہے نا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین دونوں مسجد میں داخل ہوئے، تو مسجد میں داخل ہوتے وقت انہوں نے دیکھا کہ ایک اعرابی، ایک بدو، ایک دیہاتی آدمی دیہات سے آیا ہوا، وہ وضو کر رہا ہے۔ اس کے وضو کرنے کا انداز دیکھا تو محسوس ہوا کہ اس شخص کو وضو کی صحیح جانکاری نہیں ہے، یہ وضو تو کر رہا ہے لیکن وضو کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، جس انداز سے وضو کے ارکان ادا ہونے چاہیے ویسے نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا کہ کہتے کہ دیہاتی کہیں کا، اجٹ کہیں کا، ایسے کہیں وضو کیا جاتا ہے، تجھے وضو کرنا نہیں آتا، تیری اتنی عمر ہو گئی، یہ سب طریقہ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہو، ہے نا۔ لیکن سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین نے کیا کیا؟ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، بھائی جان میں اس واقعے کا مفہوم ادا کر رہا ہوں، بھائی جان ذرا مہربانی کیجئے۔ بڑے بھائی نے پوچھا کیسی مہربانی؟ کہا میں وضو کرنے جا رہا ہوں، ذرا دیکھ تو لیجئے کہ میرا وضو صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ذرا توجہ کر دیجئے، ذرا مہربانی کر دیجئے، ذرا میری طرف توجہ تو دے دیجئے۔ اب یہ دونوں کا مکالمہ ہے، جو دیہاتی بیچارہ، بدو بیچارہ لا محالہ سن رہا ہے، نہ وہ مخاطب ہے، نہ وہ نشانہ ہے، نہ اس سے کوئی بات کی گئی ہے، نہ اس کو ٹوکا گیا ہے، نہ تنقید کی گئی ہے، نہ جرح کی گئی ہے، نہ عیب نکالا گیا ہے، اس کے سامنے صرف دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ذرا ہم وضو کرتے ہیں، ذرا آپ دیکھ لیجیے۔ بڑے بھائی نے کہا جی کیجئے وضو۔ چھوٹے بھائی بیٹھ گئے اور انہوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ اب پاس ہی میں وہ بدو بھی بیٹھا ہوا جو وضو کر رہا، اس کی لا محالہ انکانشسلی، لاشعوری طور پر دھیان ادھر گیا کہ دیکھیں ذرا کیسے وضو کرتے ہیں یہ دو لوگ، یہ نوجوان۔ اور اس کے بعد امام حسین وضو کرتے جاتے ہیں اور امام حسن تحسین کرتے جاتے ہیں، احسنتا احسنتا، بہت اچھا، بہت بہتر، ایک دم صحیح، درست، ٹھیک کیا، اچھا کیا، بہتر تو ہے، یہاں تک کہ وضو مکمل ہو گیا۔ تحسین کے ساتھ دونوں بھائی وضو کر کے آگے بڑھ گئے اور خود بخود ایک تعلیم ہو گئی، ایک ایسی تعلیم، ایک ایسی اصلاح، ایک ایسی تبلیغ ہو گئی جو بہت ضروری تھی اور بہت اہم تھی۔ لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ تبلیغ کا طریقہ کار کیا تھا، کسی بات کو پہنچانے کا انداز کار کیا تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بہت اہم ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کی طرف چلیں۔ یہ حضرت ابراہیم سے 3 مہینے کا جو رشتہ ہمارا قائم کیا گیا، وہ اسی لیے قائم کیا گیا کہ حضرت ابراہیم اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے زیادہ اپنی قوم کی مخالفت جھیلنے والوں میں سے ایک ہے۔ ہر نبی نے مخالفت جھیلی ہے،
کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو ویلکم کیا گیا ہو، جس کے لیے آنکھیں بچھا دی گئی ہو، آئیے 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 آپ اللہ کے نبی ہیں، جو کہیے گا سو مانیں گے. ایسا نہیں ہوا ہے. ہر نبی کا انکار ہوا ہے، ہر نبی کو ستایا گیا ہے، ہر نبی کو تنگ کیا گیا ہے، ہر نبی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے. اور اس ماحول میں نبی نے تعلیم دی ہے، نبی نے تبلیغ کی ہے. تو اگر ہم کو اور آپ کو تبلیغ کا کام کرنا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا طریقہ تبلیغ کیا ہوگا، انداز تبلیغ کیا ہوگا. آج کا ماحول یہ ہے کہ تقریر کرنے والے اور تحریر کرنے والے، ہمارے یہاں اشتعال انگیزی دنیا میں بہت بڑھ گئی. جو بولتے ہیں ہم آگ اگلتے ہیں، جو بات چیت ہم کرتے ہیں فوراً دوسرے کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں. زبان ایسی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، زبان نہیں ہے، لگ رہا گولا چھوٹ رہا ہے. توپ کے گولے ہیں، باتوں سے توپ کے گولے نکل رہے ہیں، گولیاں برس رہی ہیں، بندوق کی گولیوں کی طرح گفتگو کی جاتی. بعض لوگ تو اپنی تقریروں میں کہتے بھی ہیں گولی مارو، ہے نا، کھلے عام بولتے ہیں مارو گولی، گولی مارو، ہے نا. کوئی کہتے ہیں گردن اتار کے لے آؤ، اتنا لاکھ روپیہ دیں گے. ممبر پر چڑھ کے کہتے ہیں گردن لاؤ گے تو اتنا تم کو انعام ملے گا. معاذ اللہ. فتوے کی میز پر بیٹھ کے بولتے ہیں کہ جو اس کی زبان کاٹ لے، جو اس کی آنکھ نکال لے. یہ لب و لہجہ، جو اس طرف دیکھے گا آنکھ نکال لیں گے، جو اس طرف بولے گا اس کی زبان کھینچ لیں گے، جو ایسا کرے گا اس کی گردن جدا کر دیں گے، اس کو 6 انچ چھوٹا کر. یہ زبان کہاں سے آئی؟ یہ انبیاء کی زبان ہے؟ یہ اولیاء کی زبان ہے؟ یہ اصفیاء کی زبان ہے؟ یہ کس کی زبان ہے؟ یہ کس کی سنت پر عمل ہو رہا ہے؟ یہ کس کی سنت کی حفاظت ہو رہی ہے؟ جو آدمی سنت پر عمل کی دعوت دے رہا ہو، وہ دعوت کے انداز ہی میں سنت کو ترک کر رہا ہو، بھلا اس کی دعوت پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ یہ آج کا برننگ ایشو ہے، یہ چاروں طرف پایا جا رہا ہے، کسی ایک کمیونٹی میں نہیں، بہت ساری کمیونٹی میں. آج کل ایک اور دھندا پیدا ہو گیا. اگر کسی برائی کی طرف اشارہ کیا جائے کہ یہ بڑی گڑبڑ بات ہے بھائی، یہ اچھی بات نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں فلاں بھی تو ایسا کر رہا ہے. یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے نا. کسی کو کہیے کہ بھیا تم کاہے کو چندہ لے رہے ہو روڈ پر گاڑی روک کر کے؟ تم کو اچھا نہیں لگتا کہ تم روڈ پر سب گاڑی کو روک کے کہو کہ لائی چندہ لائی، لائی چندہ لائی؟ تو نبی کا قول پیش نہیں کریں گے، ولی کا قول پیش نہیں کریں گے. وہ کیا پیش کریں گے؟ فلانا بھی تو لیتا ہے. یہ فلانے کی مثال ہمارے یہاں بہت آ گئی ہے نا. اب اگر گولی والے کا جواب ہم کو دینا ہے تو ہم کو گولی ہی میں دینا ہوگا، ہے نا. مارو گولی، تو ہم نے بھی کہا کہ مارو گولی. تو فرق کیا رہا؟ انتر کیا رہا؟ انتر سمجھنا ہے تو نبیوں کی دعوت کو قرآن نے محفوظ کیا ہے. قرآن کریم میں نبیوں کا لب و لہجہ من و عن نقل ہوا ہے کہ نبی کیسے خطاب کرتے ہیں. اور قرآن کریم نے ایک اور مہربانی کی ہے، منکرین کا قول بھی نقل کر دیا اور نبی کا قول بھی نقل کر دیا. ایک چھوٹی سی مثال دے کے آج کی بات ختم، پھر آگے بڑھائیں گے ہم لوگ آئندہ جمعے کو، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آگے بڑھے گا معاملہ. ایک قول سنیے، مفہوم اس کا ادا کر رہے ہیں، آئندہ جمعے کو اس کی وضاحت کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے خلاف آواز نکال رہے ہیں. کیوں نکال رہے ہیں والد کے خلاف؟ اس لیے کہ والد ان کے لوگوں کو عبادت کرانے کے ذمہ دار ہیں. یہاں کی بھاشا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے پجاری ہیں، ہے نا. وہی انتظام کرتے ہیں، اس علاقے کی تمام عبادتوں کا انتظام وہی کرتے ہیں. تو ان کو سمجھانا سب سے پہلے ضروری ہے. رئیس کو، امیر کو، بادشاہ کو، آفیسر کو، ذمہ دار کو سمجھانا زیادہ اچھا ہے. اس لیے کہ اگر وہ سمجھ گیا تو اس کے متبعین جو اس کی اتباع کرتے ہیں، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، ان کو سمجھانا آسان ہو جائے گا. ایک کو سمجھانا سب کو سمجھانے جیسا ہوگا، بشرطے کہ لیڈرشپ کو سمجھا دیا جائے. تو ان کے والد کیا ہیں؟ لیڈر ہیں، نیتا ہیں،
رہبر ہیں، رہنما ہیں، اس لیے اپنے والد پر وہ محنت کرتے ہیں اور والد کو بتاتے ہیں، والد کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بڑے پاکیزہ لہجے میں، بڑے نرم لہجے میں، دعوتی لہجے میں۔ اچھا، یہ دعوتی لہجہ، اردو والوں کو یہ سمجھنا بڑا آسان ہے کہ دعوتی لہجہ کیا ہوتا ہے نا؟ دعوتی لہجہ، دعوتی لہجہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کارڈ چھپوانا ہو تو آپ اپنی مرضی سے نہیں چھپواتے، آپ کہتے ہیں کسی جانکار کو، بھیا میرے یہاں بیٹا کی شادی ہے، بیٹی کی شادی، ذرا کارڈ کا مضمون تو بنا دیجئے۔ کیا ہے یہ؟ آپ بول نہیں سکتے میرے بیٹا کی شادی، آئیے گا۔ آپ سمجھتے ہو کہ لب و لہجہ ایسا ہونا چاہیے کہ دعوت قبول ہو۔ اگر لب و لہجہ آئے تو آئے، تو بتا دیں گے ہم کہ تم کہے نہیں آئے تو کوئی آوے گا آپ کے یہاں، ہے نا؟ لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ گر قبول افتد زہ عز و شرف، ہے نا؟ فارسی کا ایک جملہ ہے کہ دعوت نامے میں لکھا جاتا گر قبول افتد، ہم نے جو دعوت دی ہے اگر آپ نے قبول کر لی، سویکار کر لیا، ایکسپٹ کر لیا، زہ عز و شرف، تو ہم کو عزت بھی حاصل ہوگی، شرف بھی حاصل ہوگا۔ یہ ہے دعوتی لہجہ، اس کو کہتے ہیں دعوت دینے کا ڈھنگ، سلیقہ اور طریقہ، ہے نا؟ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہم لوگ بات کریں گے، صرف ایک جملہ سماعت کیجئے۔ باپ نے کہا بیٹے سے، حضرت ابراہیم سے کہا، اور باپ نمائندہ ہے پوری قوم کا، پوری دنیا کو وہ نمائندگی کر رہا ہے۔ باپ نے کہا اگر تم ان بتوں کی پرستش نہیں چھوڑو گے یا چھوڑ دو گے، ان بتوں کی پرستش تم چھوڑ دو گے، ان بتوں سے تعلق تم چھوڑ دو گے اور ان بتوں کی عبادت کرنے میں میری بات نہیں مانو گے، اینٹے سے ماریں گے، سنسار کرا دیں گے، کھڑا کر کے سب لوگ کو کہیں گے مارو اینٹا، یہ باغی ہے، یہ قوم کا باغی ہے، لنرجمنک، تم کو رجم کریں گے۔ جیسے حاجی جاتے ہیں اور کنکڑی مارتے ہیں شیطان کو، ہے نا؟ ویسے ہی کیا ہوگا، تم کو کھڑا کریں گے اور سب سے اینٹا مارنے کو کہیں گے، رجم کرا دیں گے، اینٹے سے مار کے چور کر دیں گے، اور کیا کریں گے؟ نکال باہر کریں گے، ہے نا؟ یہ باپ کا لہجہ ہے، یاد رکھیے یہ لہجہ کس کا ہے؟ کفر کا ہے، گمراہی کا ہے، بربادی کا ہے، غلط ہے، اس کا لہجہ ہے، یہ غلط کا لہجہ ہے۔ اب صحیح کا لہجہ بھی ملاحظہ کیجئے، ایک نبی کا انہوں نے ایسا معاملہ کیا نبی کے ساتھ، ہے نا؟ تو نبی تو خدا کی قوت کا مظہر ہے۔ حضرت ابراہیم کا جملہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ تھوڑا سا ہم کو احساس ہو جائے کہ میرے پیچھے طاقت ہے، میرے پیچھے پاور ہے نا؟ جو احساس ہے بولنے والے کو، یہ احساس ہے تب نا کہ پوری قوم میرے پیچھے ہے، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ ہم کہیں گے قوم سے کہ مارو اس کو، سب مل کے ماریں گے، یہی احساس تو اس کو بڑبولے پن کی طرف لے جا رہا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں سلام علیک، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہے نا؟ یہ جو آپ سلام علیک کرتے ہو، ہے نا، دوست کو، محب کو، ہے نا، دشمن کو کبھی سلام کیا آپ نے؟ نہیں، کبھی نہیں کیا ہوگا، اور آپ سنت ابراہیمی پر ہیں بھی نہیں۔ سنت ابراہیمی پر آپ ہوتے تو دشمن کو بھی سلام کرتے، سلام علیک۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام علیک، ابا آپ سلامت رہیے، ہے نا؟ منکر آپ سلامت رہیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یاد رکھو نبی رحمت بن کے آتا ہے، وہ زحمت بن کے نہیں آتا۔ سوائے سلام علیک کے نبی کچھ اور کہے گا ہی نہیں، اس لیے کہ نبی تو رحمت بن کے آیا ہے۔ اب تم رحمت کا انکار کرو گے اور برباد ہوگے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا؟ نبی تو آتا ہے مہربانی کرنے، وہ مہربانی دے گا، وہ مہربانی کا پتلا ہے۔ اب پتلا اگر مہربانی کا ہے تو اس سے جو چیز جھڑے گی وہ مہربانی ہوگی، وہ رحم ہوگا، وہ کرم ہوگا۔ سلام علیک، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم تو آپ کے لیے اللہ سے دعا ہی کریں گے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، ہے نا؟ اب اس میں بحث نکلے گی، ممکن ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ بات ہو کہ کافر کے لیے دعا کرنا، ہے نا؟ کافر کے لیے دعا کرنا، ہے نا؟ بہت سے لوگ ہیں، بڑے بڑے بقرات آج کل پیدا ہو گئے ہیں، ان کو حقیقت دکھائی نہیں دیتی، وہ حقیقت کے اوپر کے لفافے پر بحث کرتے ہیں، ہے نا؟
یاد رکھو نبی جب کسی کے بارے میں کہے کہ استغفار کی دعا کریں گے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں کہ نبی نے یہ بات کہی کہ آپ برائی کیجئے، ہم تو اسی کے لیے دعا کریں گے کہ آپ کو برائی سمجھ میں آ جائے اور آپ برائی سے باہر نکل آئیے، ہے نا؟ یہ حضرت ابراہیم ہے جو اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ سلامت رہیے، ہم تو آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے دعا کریں گے۔ کائے کو دعا کریں گے کہ ان کا گناہ قبول ہو جائے؟ نہیں، ان کو گناہ کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تاکہ یہ سچ مچ سلامتی والے ہو جائیں۔ یہ حضرت ابراہیم ہے اور یہ کافر کی نمائندگی کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کی نمائندگی کر رہے ہیں، خاص کر کے ان لوگوں کو جو تبلیغ و دعوت کا کام کرتے ہیں، اور آپ سب کو، ہم کو بھی، کہ ہم سب تبلیغ و دعوت کے لب و لہجے کو سمجھیں، اس لیے کہ ہم مومن بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں۔ کچھ اعلان ہے آپ کے لیے۔